نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 121 121۔ اب یہاں سے غزوہ احد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجئے جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ اب یہاں سے چونکہ ذکر قتال کا شروع ہو رہا ہے، اور قتال بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ ہر قتال جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ٹو اسٹرگل، ٹو ایگزرٹ ون سیلف ٹو دی ایٹ موسٹ، اپنی طاقت، اپنی پوری توانائی کسی کام میں لگا دینا، ممکنہ حد تک اپنی توانائی کسی کام میں لگا دینا، یہ جد و جہد کا مطلب ہے۔ جہاد کیا ہے کہ دو طرح کی توانائیوں کا، دو طرح کی کوششوں کا، دو ایفرٹس کا، دو اسٹرگل کا مقابلہ ہونا۔ آپ وہ الف دیکھ رہی ہیں نا بیچ میں، جہاد سن رہی ہیں نا، جہاد جیسے قتل کا مطلب قتل کرنا، قتال کا مطلب جنگ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح قتال ہی کے ساتھ لفظ آتا ہے جہاد۔ تو جد و جہد کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا، خود لگانا، خود کھپانا، ایگزرٹنگ ون سیلف ٹو دی ایٹ موسٹ۔ جہاد کیا ہو جائے گا؟ دو کوششوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اب کمپٹیشن ہو رہا ہے دو طرح کی ایگزرشنز کا، دو طرح کی اسٹرگلز کا۔ اب ظاہر ہے ایک طرف سے دشمن آ گئے اپنی پوری تیاریاں کر کے، سارے اپنے ہتھیار لے کر، اپنا مین پاور لے کر، اپنی پلاننگ، اپنی کوشش کر کے یہاں سے مسلمان چلے، تو قتال کی نوبت آ گئی۔ تو قتال بھی جہاد کی قسم ہے، لیکن قتال کے علاوہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ علمی جہاد، انٹلیکچل جہاد بھی تو کرنا ہے۔ تو جہاد کا لفظ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک طرف دشمن منظم ہو کر آیا ہوا ہے، کفر اپنی پوری طاقت، پوری توانائی اس علمی جہاد میں لگا رہا ہے، وہ اسلام کی مخالفت پر کمر کس کر آ گیا ہے، تیاریاں کر کے آ گیا ہے، اپنا مین پاور، اپنے ریسورسز، اپنی پلاننگ، اپنی دولت، پیسہ سب انہوں نے لگائی ہیں، کھپائی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہمیں علمی جہاد کرنا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہی کرے گا۔ تو قتال بھی تو اللہ کر سکتا تھا، کوئی نعوذ باللہ اللہ محتاج تھا کہ صحابہ نکلے ہتھیار لے کر؟ اللہ تو محتاج نہیں تھا، اللہ تو کافی تھا، سب کو نمٹ لے، اکیلا نمٹ لے سب کو، کچھ مشکل نہیں۔ لیکن اللہ انسانوں سے یہ کام کروانا چاہتا ہے، تو جس وقت کی جو ضرورت ہو اس کو پہچاننا ہے۔ مجاہد تو ہمیں بننا ہے، مجاہد بنے بغیر گزارا نہیں۔ جب اسلام اتنا ڈاؤن ٹراڈن ہوتا ہے، جب اسلام خطرات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں یا تو انسان ہوتا ہے مجاہد، اور اگر وہ مجاہد نہیں ہوتا تو منافق ہوتا ہے۔ اگر جہاد نہیں کریں گے لازماً نفاق میں گریں گے جا کر۔ کانسٹنٹ اسٹرگل کرنی ہے کہ اسلام اتنا گرا پڑا ہے، اسلام اتنا ڈاؤن ٹراڈن ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون ہوگا جو گھر بیٹھا رہے گا اور جہاد نہیں کرنا چاہے گا؟ وہی ہوگا جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، جس کو دکھ نہیں ہوتا اسلام کی یہ ذلت دیکھ کر، صرف وہی ہوگا جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا۔ تو یہ خاص اس موقع کا ذکر جب اسلام عروج پر آ گیا، کامیاب ہو گیا، ہاں پھر افورڈ کر سکتے ہیں، ریلیکس کریں، آرام سے اپنی زندگیاں چلائیں، اپنی زندگیاں نبھائیں، خوش و خرم رہیں، جو جی چاہے کریں، بے فکرے رہیں، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اسلام غالب آ چکا، غلبہ ہو گیا۔ اب جو جی چاہے آپ اپنے فرائض پورے کر لیجئے، باقی کوئی خاص ضرورت نہیں کسی اور کام کی۔ لیکن ابھی جب اسلام اپنے مقام پر نہیں ہے تو پھر تو ضرورت ہوگی، علمی جہاد کی بھی ضرورت ہے اور عسکری جہاد کی بھی ضرورت ہے، انٹلیکچل جہاد بھی کرنا ہے اور ویپنز کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، ہر طرف کرنا ہے۔ اب یہ آیات وہی سمجھے گا جو مجاہد ہے، کسی بھی طرح کے جہاد میں اس نے حصہ لیا ہوا ہے، اسی کے لیے اس میں اسباق ہیں۔
اگر کوئی مجاہد نہیں ہے وہ ریلیٹ نہیں کر سکتا قرآن کی ان آیات سے. تو الحمدللہ آپ بھی تو مجاہد ہیں نا, آپ بھی تو مجاہدہ ہیں, آپ بھی تو اپنے گھروں سے نکلی ہیں الحمدللہ. اور کس طرح؟ صبح صبح نکلی, گھر والوں سے جدا ہوئی, سبق مل گیا آپ کو اپنے لیے کہ آرام اور نیند کو قربان کرنا ہوتا ہے مجاہد کو. تو اپنے گھر والوں سے کچھ دیر کی جدائی, یہ تو مجاہد فی سبیل اللہ کی پہچان ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, اس کو خالی اس طرح مت پڑھیں کہ 1400 سال پہلے اچھا ایک جنگ ہوئی تھی, اب ایک ہسٹری پڑھ رہے ہیں, بڑا دلچسپ قصہ ہے. آپ اپنے آپ کو رکھیے, اپنے آپ کو اس کے اندر آپ دیکھیے, اور آپ پوائنٹس دیکھتی جائیے کہ آپ میں کیا یہ چیز ہے. ٹک مارک کرتے ہیں نا, آپ ٹک کرتی جائیے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ, اور مجھے خود پتہ چل جائے گا کہ میں مجاہد ہوں کہ منافق. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا اپنے آپ کو. ہمیں بلا وجہ اپنے آپ کو بیش نہیں کرنا کہ نہیں ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. جو خوبیاں آپ میں ہیں ان کو پہچانیے. کیا ہوگا؟ کانفیڈنس آئے گا, اعتماد آئے گا اپنے اوپر. اور جو کمی ہے اس کو پہچان لیجئے, اس کمی کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اب یہ جو کام ہے نا, یہ سمجھیے کہ سیلف انالیسس ہے ایک طرح سے, میرا اور آپ کا بھی غزوہ احد کے قصے کے اندر. اس پہ آپ میرے اوپر ججمنٹل ہو کے نہیں بیٹھ سکتی کہ میں کیسی ہوں. میں آپ کو جج نہیں کر سکتی, یہ آپ خود ہی جج کریں گی کہ آپ کیسی ہیں. اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. سمجھے کہ ایک طرح کی سیلف ڈسکوری کا یہ سفر ہے ہمارا کہ ہم کس لیول کے مجاہد ہیں, یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے صبح سویرے نکلے اور مورچوں پر بٹھا رہے تھے. اچھا, یہاں پر آپ دیکھیں, پھر اپنے ذہن میں اپنے آپ کو رکھیے گا اور اس کو بھی رکھیے گا. سائملٹینیس دونوں چیزیں چلنی چاہیے آپ کے دماغ میں. جس شخص کو مورچوں پر بٹھانا ہے, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کو پہلے آنے کی ضرورت ہوگی یا فوج کو پہلے آنے کی ضرورت ہوگی؟ بتائیے. فوج کو پہلے آنا ہے. فوج تو آ گئی, اب بتائیے نہیں ہمیں بیٹھنا کہاں ہے؟ کس کو پہلے آنا ہوتا ہے؟ اب بتائیں, اسٹوڈنٹس کو پہلے آنا ہوتا ہے یا گروپ انچارجز کو؟ سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو لیڈر اگر خود وقت کے پابند نہ ہوں, خود وہ کاہل ہوں, خود وہ ذمہ داری کو نہ نبھائیں, تو پیچھے کیا ہوگا باقیوں کا؟ ان کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط پیدا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم منظم ہونا چاہتے ہیں تو جو لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہے اس کو زیادہ محنتی ہونا ہے, اس کو زیادہ وقت لگانا ہے. لیکن جب قوموں میں زوال آتا ہے تو لیڈروں کو اپنی لیڈرشپ کی پوزیشن تو یاد رہ جاتی ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں. وہ محنت نہیں کرنا چاہتے, وہ کام نہیں کرنا چاہتے. اور ہم مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں ہیں. ان کو وہ سارے اپنے پریولیجز تو چاہیے ہیں, اپنے کنسیشنز تو چاہیے, سارے کنسیشن اپنے لیے اور سارے احکامات اور سارے قوانین دوسروں کے لیے کہ تم پابندی کرو, تم یہ کام کرو. اپنے لیے تو ایکسکیوزز ہیں, اپنے لیے رخصتیں ہیں, اور عوام کے لیے عزیمت کے راستے ہیں کہ تم زیادہ فالو کرو. خود انکم ٹیکس نہیں دیں گے, عوام دے. خود ایگزیمشن لے لیا. تو جب اپنے لیے ایگزیمشنز لیں گے لیڈر, تو مجھے بتائیں پہ آرگنائز ہم کیسے ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتے نا. تو جو جتنا اوپر چاہتا چلا جائے, جتنا زیادہ اس کے انڈر لوگ آتے چلے جائیں, اتنا زیادہ اس کو اور زیادہ کانشینشیس ہونے کی ضرورت ہے, اور زیادہ محنتی ہونے کی ضرورت ہے. مثال ہی آپ لے لیجئے, ایک شاگرد ہے, وہ ایک دن ایبسنٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا اپنا نقصان ہوا. پڑھانے والا ایک دن ایبسنٹ ہو جاتا ہے, کتنوں کا نقصان ہوا؟ بہت ساروں کا نقصان ہو گیا نا. تو جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں, ذمہ داری کو زیادہ سے زیادہ محسوس کرنا ہے. جب ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے اور صرف درجہ بلند ہونے کا احساس رہتا ہے, اسی سے تکبر آتا ہے. تکبر اس سے آتا ہے. اور جیسے جیسے درجہ اوپر جاتا جائے اور ذمہ داری کا احساس اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے, عاجزی آتی ہے انسان میں. ذمہ داری انسان کو جھکاتی چلی جاتی ہے, نرمی آتی ہے اس کے اندر. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, فوج کو اپنے مورچوں پر بٹھانا تھا, تو آپ کو تو پہلے جانا تھا نا. آپ تو پہلے گئے ہوں گے, آپ نے پہلے سوچا ہوگا, پلان کیا ہوگا, کون کہاں بیٹھے گا. اس میں وقت لگتا ہے نا, یہ پلاننگ بھی بہت ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے, الٹپ مورچوں پر بٹھا دیا گیا ہوگا لوگوں کو, اچھا تم وہاں بیٹھ جاؤ, تم وہاں بیٹھ جاؤ؟ ہو نہیں سکتا. تو کیا ہمیں چیز بتا رہی ہے کہ اسلام جو ہے اندھا دھن کام کرنے کا قائل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نمونہ نظر آ رہا ہے. رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہترین کمانڈر ان چیف تھے.
آپ پلان کیا کرتے تھے، اور تقوی کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ انسان کے اندر نظم اور ضبط ہو، پلاننگ ہو، اسٹریٹجیز بنا سکتا ہو، سسٹمز بنا سکتا ہو، چیزوں کو تھنک تھرو کر سکتا ہو، سوچ سمجھ کے کام کرتا ہو، اس سے اچھا کمبینیشن، اس سے مبارک کمبینیشن کوئی ہو نہیں سکتا. اور پلاننگ کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ذہن چاہیے ہوتا ہے، ذہانت چاہیے ہوتی ہے. تو دین پلس ذہانت، دین کا علم ہو، ذہانت ہو، اور ان دونوں چیزوں کو پھر پلاننگ کے ساتھ، سسٹمز کے ساتھ، ٹیم ورک کے ساتھ لے کر چلنا، یہ چیز نہایت مبارک ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے. اور یہ تمام تر خوبیاں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہیں. جتنی جامع شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہم کر رہے، حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی نبی، کسی رسول کی بھی یہ شان نہیں نظر آئے گی. واقعی جو شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تبھی آپ کو رسول کامل کہا جاتا ہے. دا پرفیکٹ پروفٹ، دا پرفیکٹ میسنجر ہیں آپ. تبھی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو تو ورنہ عام طور پہ تصور آتا ہے کہ نبی ہیں، ان کا جنگوں سے کیا کام، وہ تو کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو، معاف کرو، ٹرن دی ادر چیک. یہ بھی تو نبی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریکٹیکل. دین کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ریئل لائف سچویشن سے آپ کٹ کر الگ کہیں بیٹھ جائیں، اپنے دین کے خول میں، عبادت کے خول میں بس بند ہو کر بیٹھ جائیں. نہیں، آپ کو دعا بھی کرنی ہے، پریکٹیکلی آپ کو سٹیپس سوچنا ہے. دشمن جو آئے سامنے سے کافر، یہ جذبات میں، نفرت میں، انتقام کے جنون میں اندھا دھن، بے ترتیب، ڈس آرگنائزڈ بس چلے آئے ایموشنل ہو کر. اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ مسلمان انتہائی ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ، انتہائی کول، آرگنائزڈ، منظم تھے. باقاعدہ وار اسٹریٹجی پلان کر کے ان کو ان کی پوزیشن پر لا کر بٹھایا گیا. مسلمانوں کی صفوں کے اندر، ان کے رینکس کے اندر کوئی افراتفری، کوئی کیوس نہیں تھا، سخت نظم و ضبط. اور اس طریقے سے صف بندی کرنا عربوں کے لیے انجانی چیز تھی. یہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچپن سے یہ دیکھتے چلے آئے تھے. نہیں، عربوں کے ہاں کوئی پلاننگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. وہ تو بس کسی کے اوپر جا گرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے. اندھا دھن ان کی جنگیں ہوتی تھیں، کوئی پلاننگ نام کی چیز نہیں ہوا کرتی تھی. یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچی چیز. ہم کہتے ہیں نا لیٹرل تھنکنگ، آج کل تھنک آؤٹ آف دا باکس نہیں کہتے، یہ ٹرمز آج کل بہت چل رہی ہیں. تو یہ وہی چیز ہے، لیٹرل تھنکنگ ہے. بالکل جو معاشرے کا رواج ہے، جو رواجی چیز ہے، اس سے ہٹ کر ایک اور چیز سوچنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینیس ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. عربوں کو تو اس چیز کی عادت ہی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کیسی تربیت کی مسلمانوں کی، کہ مسلمانوں کو دن میں 5 وقت نماز کا حکم دے کر اور باجماعت نماز کا حکم دے کر ان کو ترتیب اور نظم اور پلاننگ اور ڈسپلن کا عادی بنا دیا. مسلمان عادی تھے صفیں بنانے کے، ایک امام کی آواز پر موو کرتے تھے، تو ان کے لیے ایک کمانڈر کا حکم ماننا کچھ مشکل نہ تھا. پتہ یہ چلا چاہے مسجد ہو، چاہے کلاس روم ہو، چاہے میدان جنگ ہو، طریقہ کار، میتھڈالوجی ایک ہی ہے. منظم، اوبیڈینس، وقت کی پابندی. جو لیڈرز ہیں وہ زیادہ وقت لگائیں گے، وہ زیادہ عقل مند ان کو ہونا چاہیے، وہ زیادہ وقت لگائیں گے، وقت سے پہلے پہنچنا بھی ہے. اور زیادہ وقت کیسے لگانا ہے؟ پلاننگ کے اوپر، اسٹریٹجی کے اوپر. ان کو پلان بھی تو کرنا ہے، سسٹمز بنانے کے لیے پھر آپ کو وقت لگانا ہے تاکہ چیزیں صحیح طرح سے آرگنائز طور پہ چلیں. ایک انگریز ہسٹورین ہے، اس کا نام ہے ٹام انڈر، INDER. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب ہے اس کی لائف آف محمد، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منظم طریقے سے، آرگنائز طریقے سے جنگ کرنے کا بڑا کریڈٹ دیا ہے. آج ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہم صرف جذباتی ہیں. آج ہمارا حال جو ہے نا ویسا ہو گیا جیسے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا حال تھا. نفرت، غصہ، ہڑبونگا پن. ہم جماعت کہاں رہے، ہم موب بن گئے ہیں. وقت کی پابندی، نظم کی پابندی، ان باتوں کو ہم کہتے ہیں وہ بڑے ریجڈ ہیں. وہ فلاں، ان کے ہم نہیں جا کے پڑھ سکتے، وہ اتنے ریجڈ ہیں، کہتے ہیں ٹائم پر آؤ. ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو ہماری خواہش ہو اس کے حساب سے ٹائمنگز ہوں، جو ہماری خواہش ہو اس کے حساب سے رولز ہوں.
اس کے حساب سے ریگولیشنز ہوں، کم سے کم محنت کرنی پڑے، کم سے کم اپنے نفس کے اوپر ہمیں کوئی مشقت برداشت کرنی پڑے، وہ مجاہد نہیں ہو سکتا۔ جو وقت کی پابندی نہیں کر سکتا، جو نظم کی پابندی، ڈسپلن کی، رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی نہیں کر سکتا، وہ مجاہد نہیں ہو سکتا۔ جب قومیں ترقی والی ہوتی ہیں تو وہ قانون کی پابندی کرنے کو، ڈسپلن کی پابندی کرنے کو اپنی عزت سمجھتی ہیں، آنر سمجھتی ہیں، اور جب قوموں پر زوال آ جاتا ہے، زوال شدہ قومیں، وہ قانون توڑنے میں اپنی عزت سمجھتی ہیں، قانون کی پابندی نہ کرنے میں کوئی آنر سمجھتی ہیں کہ ہم اتنے اسپیشل ہیں، ہم نہیں اس چیز کو فالو کر سکتے، وی آر اسپیشل، ہم بڑے خاص ہیں۔ تو لہٰذا ایسا شخص جو اپنے لیے کوئی امتیازی شان چاہے، اپنے لیے خصوصی قوانین چاہے، وہ کہاں سے مجاہد ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفیں ترتیب دیں، خود آپ نے ان کے رینکس بنائے، احد پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا، بیک سائڈ پہ، الٹے ہاتھ پر بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر ذرا آگے جا کے ایک درہ تھا، درہ سمجھتے یعنی کہ پہاڑ کے ساتھ کوئی جگہ ایسی خالی تھی، ایک درہ جیسا تھا، اور وہاں سے خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے دشمن حملہ کر دے۔ تو وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمانڈ میں 50 تیر اندازوں کو بٹھایا، 50 آرچرز کو وہاں بٹھا دیا، اور ان کو ہدایت دی کہ تم لوگ اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے تم دیکھو کہ پرندے آ کر ہمیں اچک رہے ہیں، یہاں تک کہ میں تم کو بلاؤں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ یہ بخاری میں یہ موجود ہے۔ جبل رمات ہے وہ جگہ جہاں پر آپ نے تیر اندازوں کو بٹھایا تھا۔ رمات، را میم الف اور تا، رمات آج بھی ہے، اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ مدینے کے پاس آپ کو یہ پہاڑی ملے گی، وہ ٹورز وغیرہ پر لے جاتے ہیں۔ اب ہو کیا ہے، چونکہ ہم تو زوال پر ہیں نا مسلمان اس وقت، احد سے ہم اور تو کچھ سیکھتے نہیں، اس جگہ بھی اگر ہم چلے جائیں، اس تاریخی مقام پر، اس دل چاہتے کہ انسان کسی طرح وہ دیکھ لے وہ جنگ کیسے ہوئی، وہ کیا ہوا، ایک وہ مجاہد والی فیلنگ اپنے اندر انسان دل کرتا ہے وہاں سے اٹھا کر لے آئے کسی بوتل میں بند کر کے، کہ کیسے یہاں مسلمانوں نے دین کے لیے اپنی جانیں دیں، کیسے انہوں نے شہادت قبول کی، کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرگل کی۔ دل چاہتے کسی طرح کوئی ہمیں وقت میں ٹرانسپورٹ کر دینا، یا وہ فیلنگز ہمارے اندر آ جائیں جو اس زمانے میں لوگوں میں تھی۔ لیکن وہاں آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گی جو جبل رمات کے پتھر اٹھا رہے ہوتے ہیں تبرک کے طور پہ۔ ہم نے وہاں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ توڑ رہے تھے، پتہ نہیں کیا چیز لے کر آئے تھے، اور اس پہاڑی پر سے وہ پتھر توڑ کے اپنے بیگ میں ڈال رہے تھے، سمجھتے ہوں گے بہت تبرک ہے۔ اگر جبل رمات کا ایک حصہ ہم اپنے گھر میں لے کر آ جائیں، اس سے بہتری آ جائے گی۔ لیکن ریلک ورشپ ہے نا، ہم ریلک ورشپ میں بہت جلدی پڑ جاتے ہیں۔ وہاں کا دھاگا لے لو، خانہ کعبہ کے غلاف کے دھاگے لے آؤ، وہاں کی مٹی لے آؤ، وہاں کا پتھر لے آؤ، اور بس کہہ دیا مبارک ہے، ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا، وہ چیز دیکھنی ہے، وہ اسپرٹ دیکھنی ہے کہ کیا روح تھی مسلمانوں میں اس وقت۔ تو وہاں پر آپ نے ان کو بٹھا دیا۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں جنگ شروع نہ کی جائے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ آپ کو جذبات میں آ کر کوئی جہاد نہیں شروع کرنا چاہیے، بلکہ سوچا سمجھا فیصلہ ہونا چاہیے، مینٹلی پریپیئر ہو کر آئیں کہ ہم حکم ماننے جا رہے ہیں۔ سب تو حکم نہیں دے سکتے، حکم تو ایک ہی دے گا، اور اس کے حکم پر بھروسہ کر کے اس کا حکم ماننا ہے، حکم دینے والے پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں، 100 لوگ بات مان رہے ہیں، ایک نے بات نہ مانی تو کیا ہوگا؟ ڈسپلن تو خراب ہی ہوا نا۔ ایک بھی نہ مانے تو ڈسپلن 99% نہیں ہے کہ 99% مانے، 2 نہ مانے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے اپنی کلاس کو، پھر دیکھ لیں، ڈسپلن یہ نہیں ہے کہ 120 لوگ وقت پہ آ رہے ہیں اور 121واں کہے کہ میں نہیں آ رہا تو کیا ہوا؟ اس ایک نے ڈسپلن خراب کیا ہے، ایک نے، اور جو ڈسپلن ٹوٹتا ہے برکت اٹھتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہوگا۔ تو یہ مت دیکھیں کہ سارے لوگ وقت پر آ گئے اور میں نہ آئی تو چلو کوئی بات نہیں، میں 5 منٹ دیر سے آ جاؤں، نہیں، آپ کو ہر حال میں جہاد کرنا ہے وقت پر آنے کے لیے۔ حکم دیا ہے، اب حکم آپ کو ماننا بھی ہے۔ احد میں دیکھیں نا 1000 تھے جب آپ نے یہ حکم دیا، اور اینڈ میں 700 رہ گئے تھے۔ 700 میں سے اگر 650 آپ کی بات مانے اور 50 نہ مانے تو
تو کیا ہوگا؟ تو نقصان ہوگا. 650 کی بات ماننا وہ 50 کی بات نہ ماننے پر قابو نہیں پا سکے گا. نقصان اٹھائیں گے مسلمان اگر کچھ نہ بات مانے اور کچھ مانے. سب کو سننی ہے بات، سب کو ماننی ہے، 100% اطاعت چاہیے، اوبیڈینس. اس کے بعد یہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ایک تلوار نکالی، فرمایا کون اس کا حق ادا کرتا ہے؟ کئی صحابہ آگے بڑھے. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اسے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے فرمایا میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو دے دی. ابو دجانہ نے ایک سرخ پٹی نکالی اور اپنے سر پر باندھ لی. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بینڈانز بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح وہ پٹی آپ نے سر پر باندھ لی. اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ ابو دجانہ جب یہ کام کریں اب وہ موت تک لڑتے رہیں گے. ایک طرح کا سمبل تھا. پھر تلوار اٹھا کر ابو دجانہ اکڑ کر چلنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال اللہ کو ناپسند ہے لیکن اس جیسے موقع کے لیے نہیں. کیوں؟ دشمن دیکھ رہا ہے نا. دشمن دیکھے کتنا کانفیڈنس ہے مسلمانوں کے اندر. اب یہ سارے انتظامات ہو رہے تھے. فرمایا اللہ سمیع علیم، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سن رہا تھا کیا ہو رہا ہے، اللہ جانتا تھا کیا ہو رہا ہے. جب انسان اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، اتنا ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے، جان کو اتنا گھلا رہا ہوتا ہے، فطری طور پہ اس کے اندر طلب ابھرتی ہے کہ کوئی دیکھے، واہ واہ ہو، تعریف ہو، پیٹ ٹھوکی جائے، شاباشی ملے. مومن کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ہاں کوئی دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جس کی خاطر کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کسی اور کو دکھانے کی خواہش نہ پیدا ہو تمہارے دل میں، قابو پالو اس کے اوپر. اللہ سے صلے کی توقع ہے تمہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ خیال کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس کی خاطر میں کر رہی ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نفس کی شرارتوں اور شیطان کے وسوسوں کے خلاف بہترین انسان کا ہتھیار ہے، بہترین ویپن ہے. مجاہد چاہے وہ تلوار سے جہاد کر رہا ہو چاہے قلم سے کر رہا ہو، لیکن اس کو مسلسل اپنے جان کے ساتھ بھی تو جہاد کرنا ہے، اپنے ذہن اور اپنے دل کو وسوسوں سے پاک بھی تو کرنا ہے. اگر سامنے سے دشمن حملہ کر رہا ہے تو کیا خیال ہے شیطان گھر بیٹھ جائے گا جا کر؟ نہیں، وہ بھی آئے گا، وہ بھی ضرور آ کر مجاہد کو ورغلانے کی کوشش کرے گا. آگے فرمایا آیت 122 اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ پھسلنے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہمت ہا میم میم مادہ ہے، مراد ہے اس سے مطلب ہوتا ہے ہمہ کا فکر کرنا، ارادہ کرنا، خیال کرنا. ہم اہتمام کہتے ہیں، فکر سے، خیال سے، ارادہ کر کے کوئی کام کرتے ہیں. تفشلا فا شین لام مادہ ہے. فشلا جیسے ہم فیل کہتے ہیں اردو میں، فیل ہونا، ڈھیلے پڑ جانا، ریلیکس ہو جانا، ایک طرح سے پریشان ہو جانا. اب کیا ہوا کہ کفار کی اتنی بڑی تعداد سامنے سے آئی، ان کا ساز و سامان دیکھ کر اور اپنی قلت تعداد دیکھ کر کہ ہم اتنے کم ہیں کوانٹٹی میں، کچھ مخلص مسلمانوں کے اندر بھی کمزوری پیدا ہونے لگی. یہ دو جماعتیں جن کا یہاں ذکر ہے، یہ دو جماعتیں تھیں قبیلہ اوس کی، بنو حارثہ اور بنو سلمہ. یہ بھی تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ فوج اتنی زیادہ ہے دشمن کی. پھر کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی جس طرح ڈیفیکٹ کر کے چلا گیا، اس کے ڈیفیکشن نے مزید مسلمانوں میں بے چینی پیدا کر دی. اور ان دونوں نے سوچا، بنو حارثہ نے اور بنو سلمہ نے، کہ ہم بھی واپس لوٹ جاتے ہیں جیسے عبداللہ بن ابی لوٹ گیا. لیکن اللہ نے ان کو دوبارہ سے ان کے مقصد پر جما دیا. فرمایا اللہ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی تھا. جس کا اللہ ولی ہو تو ذرا سا ڈگمگانے کے بعد اللہ پھر ان کے قدم جما دیتا ہے، پھر دل مضبوط کر دیتا ہے. تو بنو حارثہ، بنو سلمہ کے لوگ بعد میں کہا کرتے تھے
کہ اس آیت میں ہمارے لیے بڑی بشارت ہے کہ اللہ ہمارا ولی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی چھوڑ کر جا رہے تھے، اور انہوں نے بھی ارادہ کیا چھوڑ کر جانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو کیوں نہ روک دیا؟ جی ہاں، کیوں؟ اللہ دلوں کا حال جانتا تھا، اللہ خوب دلوں کا حال، دلوں کی کیفیت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ انا پرستی کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، جبکہ بنو سلمہ، بنو حارثہ میں یہ بات نہیں تھی۔ وقتی خوف، وقتی کمزوری غالب آ گئی تھی، ٹیمپرریلی ان سے کمزوری کا اظہار ہو گیا تھا، اوور ویلمڈ فیل کرنے لگ گئے تھے نا کہ دشمن اتنے زیادہ ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں انسان تو انسان ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ جہاں اتنی نظم کی ہم نے بات کی سب کی، انسان ہونے کے ناطے انسانوں کے اندر ویکنس آ جاتی ہے۔ مخلص خالص مجاہد کے اندر بھی وقتی طور پہ، عارضی طور پہ کمزوری آ سکتی ہے۔ اگر ہم میں یہ کمزوریاں نہ ہوتی تو ہم تو پرفیکٹ ہو جاتے۔ تو عارضی کمزوری، کسی ٹیمپرری ویکنس کی وجہ سے کبھی کبھار ایک آدھ غلطی اگر ہو جائے تو اللہ کنڈیم نہیں کر دیتا، اللہ اٹھا کے ایک طرف نہیں پھینک دیتا، اللہ ضرور دوسرا موقع دیتا ہے، سیکنڈ چانس دیتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو۔ اب ان کو بنو حارثہ، بنو سلمہ کو یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ ہمارا ولی ہے؟ قرآن تو بعد میں نازل ہوا نا ان کے بارے میں، ایسے کہ ان کو اپنی کمزوری پہچاننے کی توفیق مل گئی، خود انہیں احساس ہو گیا اپنی غلطی کا۔ اگر نیت میں خلوص ہو تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ولی ہوگا۔ انسان خود اپنا کریکشن کر لیتا ہے، سیلف کریکشن۔ ہم کتنا بھی کمزور سمجھیں، کتنا ویک اپنے آپ کو سمجھیں، لیکن بہرحال پھر انسان کے قدم جم ہی جاتے ہیں اگر نیت خالص ہے، دل کے اندر تکبر یا انا پرستی نہیں ہے، یا لیڈرشپ کے خلاف بدگمانی اگر نہیں ہے تو قدم جم جاتے ہیں۔ آگے فرمایا آیت 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بدر میں تو صرف 313 تھے، آج تو پھر بھی 700 ہیں۔ تو آڈز سے، مشکلات سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ لعلکم تشکرون، شکر گزار بنو۔ کس بات کا شکر ادا کرو؟ بتائیے، کیا شکر ادا کرو؟ جی ہاں، اس بات کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق تو دی۔ اب آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کیجئے، نمبر نہیں آئے اچھے تو کیا سوچیں گے؟ فنقلبوا، لوٹ جائیں؟ نہیں، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے توفیق تو دی، اپنی کتاب کو پڑھنے کی اللہ نے توفیق تو دی، اللہ نے مجاہد بننے کی توفیق تو دی۔ لعلکم تشکرون، اللہ کے لیے کر رہے ہو نا، اللہ دیکھ رہا ہے تم نے کتنا ایفرٹ ڈالا، سمیع علیم ہے نا، سب جانتا ہے۔ منافق تو آرام سے اپنے گھروں میں، اپنی فیملیز میں اس وقت روٹین لائف گزار رہے تھے، انہیں تو ناکامی کی، کامیابی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تو یہ بے فکرہ پن، یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے۔ ہیڈ لیس ہو جانا، غافل ہو جانا، لاپرواہ ہو جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ مجاہد تو بے فکر ہوتا ہی نہیں۔ ابھی ہم نے بات کی نا، منافق ہوتا ہے بے فکر، مجاہد نہیں ہوتا۔ جو فکر مند ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو اپنے کاز میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اس کو امپلائمنٹ دے دی، اللہ نے اس کو ملازمت دے دی۔ میدان میں ایک دفعہ آ گئے، تھوڑی بہت تکلیف پہنچی، کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم نے کہا لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی نا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ کرنا کیا ہے؟ ڈٹے رہو، لگے رہو، واپسی کا نہیں سوچنا، پلٹنے کا نہیں سوچنا، پیٹھ نہیں دکھانی۔ آ گئے ہو، مقابلہ کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، ڈٹے رہنا ہے۔